السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 19۔ اپنا بیگ پیک کر کے ارحم نے کار میں رکھا اور رائد کے گھر کی جانب کار دھورائی۔ وہ رائد کے گھر پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ رائد کے گھر والے سو رہے تھے۔ اس نے ڈپلیکیٹ کی سے رائد کے گھر کا دروازہ کھولا اور سیدھا رائد کے کمرے میں گیا۔ رائد سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا، لیکن چہرے سے درد کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ رائد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ رو کر سویا ہے۔ رائد کو سوتے ہوئے دیکھ کر ارحم کو اسے جگانا اچھا نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارویش سے ملنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ کہ اگر ارویش نہ مانی تو اسے اٹھا کر لے جائے گا، اسے کہیں بھی نہیں جانے دے گا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ہی ارویش کے پاس پہنچ جائے۔ اب ارحم کو بس رائد کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد رائد کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے ارحم کو دیکھ کر چونک گیا۔ ارحم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رائد کو ارحم مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں تجھے لینے آیا ہوں، تیری اور اپنی بھابھی کو لے کر آنا، چل اب اٹھ جا۔ ارحم، مجھے لگتا ہے کہ ارویش بھابھی کے جانے سے تیرا دماغ ہل گیا ہے۔ ابھی تو دماغ ٹھیک ہوا ہے میری جان، اب تیری بھابھی کا دماغ ٹھیک کرنا ہے۔ تو جا، میں نہیں آ رہا۔ تو بھی چلے گا؟ تو کیوں نہیں چلے گا؟ آخر تیرے والی کو بھی تو لانا ہے۔ تیری محبت کا بخار کی طرح تھی جو ہوئی اور ختم ہو گئی، یعنی آبرو کا شک صحیح تھا۔ ارحم، میرے بارے میں کچھ بھی بول، لیکن میری محبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا۔ میری محبت پاکیزہ ہے۔ رائد کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ تو پھر اسے یقین دلاؤ کہ اسے بھی احساس ہو اور وہ بھی تم سے عشق کرے، اور یقین کر، چاہنے سے زیادہ چاہے جانے پر سکون ملتا ہے جیسے مجھے مل رہا ہے، لیکن وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ نفرت بھی وہیں ہوتی ہے جہاں محبت ہو۔ چل پھر اٹھ جا میرے شیر، دل والے اپنی دلہنیاں لے کر ہی آئیں گے۔ لیکن ارحم، تو اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا، اسے کسی اور کا ہونے دے گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں ہارٹ فیل کرواتا ہے یار؟ ہاں، میرے والی تو ایسا کرنے سے رہی، لیکن تیرے والی کا مطلب میری بہن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ مر جا کمینے، تو نے میرا ہارٹ فیل کروانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ تیری شکل اچھی نہیں ہے تو بات ہی اچھی کر لے۔ اگر آبرو کے بچوں کا ماموں نہیں بننا چاہتا تو جلدی سے اٹھ اور پیکنگ کر۔ ہاں، میرے بچوں کا چاچا ضرور بنے گا۔ یار، ابھی تو ارویش آئی بھی نہیں اور تو مجھے چاچا بنا رہا ہے۔ یار، میرے والی تو آسانی سے مان جائے گی، لیکن تیرے والی، وہ تو گھاس بھی نہیں ڈالتی، حالانکہ تو ایک گدھا ہے اور تجھے گھاس کی اشد ضرورت ہے۔ اٹھ بھی، اگر تو نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میں تو چلا اپنی وائفی کے پاس، وہیں کوئی اچھا سا انسان ڈھونڈ کر اپنی بہن کی شادی کروا دوں گا اور تیرے نکاح کے چھوارے لے آؤں گا۔ ویسے 8 بجے کی فلائٹ ہے۔ رائد ارحم کی طرف بڑھا۔ رک کمینے، تجھے میں بتاتا ہوں۔ رائد ارحم کو بیڈ پر گرا کر اس کا گلا پکڑ کر مارنے لگ گیا۔ کمینے، چھوڑ مجھے، منحوس کہیں کا، میں مذاق کر رہا تھا، اور تیری ٹکٹ بھی میں نے ہی کروائی ہے۔ میں پیکنگ کر لوں؟ ہاں یار جلدی کر، ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے دیر ہو جائے گی، اسی لیے جلدی کرنا۔ پتہ ہے مجھے۔ رائد اٹھا اور فریش ہو کر اپنی پیکنگ کرنے لگ گیا۔ پیکنگ کرنے کے بعد دونوں ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارحم اور رائد بہت خوش تھے۔ فائنلی وہ جو چاہتے تھے وہ انہیں ملنے والا تھا، یا قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یار ارحم، پتہ نہیں آبرو مانے گی یا نہیں، جب بات کرو گے تو سمجھ جائے گی۔ ارحم، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ یہ تیری بہن اور میری بیوی کے لیے گفٹ ہے۔ اوہ اچھا۔ ارحم، تو نے کار تیرے فلیٹ کی طرف کیوں موڑ دی؟ گدھے، ابھی 4 بج رہے ہیں، ابھی سے جا کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، اسی لیے کچھ دیر فلیٹ میں جا کر فریش ہو لیں، پھر چلیں گے۔ دونوں فلیٹ چلے گئے۔ دونوں ہی بے تابی سے ٹائم کے گزرنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ آخر ٹائم کا کیا ہے، وہ اچھا ہو تو بھی گزر جاتا ہے اور اگر برا ہو تو بھی گزر ہی جاتا ہے۔ جیسے ارحم اور رائد کا گزرا، دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارویش اور آبرو اپنا کام ختم کر کے واپس ہاسٹل جا رہی تھیں۔ ارویش کا موڈ پتہ نہیں کیوں لیکن آج بہت اچھا تھا۔ اسے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یار آبرو، آج موسم کتنا اچھا ہے۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، اب دعا کرو کہ کل بھی ایسا ہی اچھا ہو۔
یار یہاں پتہ نہیں سردیاں کیوں نہیں آتی۔ ابھی ارویش اور آبرو باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک کسی نے پیچھے سے ارویش کو آواز دی۔ ارویش 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 نے جانی پہچانی آواز سنی تو ارویش کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ آبرو نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے ہی ارحم اور رائڈ کھڑے تھے۔ آبرو رائڈ کو اگنور کر گئی۔ ارحم بھائی آپ یہاں؟ کیسی ہو آبرو؟ میں ٹھیک ہوں ارحم بھائی۔ سوچا بہن تو جاتے ہوئے مل کر نہیں گئی۔ اس نے بھائی کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ ایک دفعہ اپنے بھائی سے مل لے۔ ارحم کی بات سن کر آبرو نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکا لیں۔ سوری بھائی وہ ہم جلدی میں تھے اسی لیے۔ خیر چھوڑو پرانی باتوں کو۔ آبرو کی بے رخی پر رائڈ تڑپ کر اٹھا۔ ارویش اپنی جگہ فریز کھڑی تھی۔ ارویش میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مڑے۔ آبرو مجھے ارویش سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑا ٹائم ملے گا؟ جی بالکل ارحم بھائی آپ ارویش سے بات کریں، میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ ارویش نے آبرو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ارحم سنجیدگی سے بولا۔ آبرو ارویش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر چلی گئی۔ رائڈ بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے ارویش کے سامنے آ گیا۔ ارویش نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ارویش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، لیکن فی الحال وہ نرمی کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ لو یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو۔ یہ کون سے پیپرز ہیں؟ ارویش کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کوئی گلٹ تھا شاید ارحم سے نہ مل کر آنے کا یا کچھ اور۔ ڈائیورس پیپرز۔ پہلی بار ارویش نے نظریں اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص ارویش کو ارحم ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شخص تو بکھرا ہوا تھا، بڑھی ہوئی شیو، آنکھیں سوجی ہوئی جیسے صدیوں سے سویا نہ ہو، بال بکھرے ہوئے۔ ارحم کے منہ سے ڈائیورس کی بات سن کر ارویش کے چہرے کا رنگ فک سے اڑ گیا۔ ارویش کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ ارویش خاموشی سے سائیڈ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ارویش کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر اسے جو تھوڑا بہت شک تھا کہ ارویش اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، پل بھر میں دور ہو گیا۔ کیا ہوا ارویش؟ یہی تو کنٹریکٹ تھا اور اب یہ پورا ہو گیا ہے۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی، اسی لیے مجھے چھوڑ آئی۔ سائن کرو اب جلدی۔ ارحم آپ تو میرے اچھے دوست ہیں نا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ارحم پلیز ایسا مت کریں، مجھے ڈائیورس نہیں دیں۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن پلیز پلیز مجھے ڈائیورس نہ دیں۔ کیوں نہ دوں؟ میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، تم نے بھی تو اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہوگی نا۔ چلو اب سائن کرو۔ ارحم نے ارویش کے ہاتھوں میں ڈائیورس کے پیپرز اور بال پوائنٹ پکڑا دی۔ ارویش نے بے یقینی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارویش کو غصہ آ گیا۔ ارویش کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور بال پوائنٹ ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں اور دوسری شادی کر لیں، لیکن میں ڈائیورس نہیں دوں گی۔ ارویش نے ڈائیورس پیپرز پھاڑ دیے اور جلدی سے جانے کے لیے مڑی۔ ارویش کسی خالی جگہ پر جا کر رونا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے ارویش کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں کی تپش ارویش کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ہی تو مسئلہ ہے مس، کیونکہ تم میری بیوی ہو، اسی لیے مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے ڈائیورس کیوں نہیں لینا چاہتی؟ جسے آپ نے ایک بار مل کر جانا بھی گوارا نہیں سمجھا، اس سے ڈائیورس کیوں نہیں لینا چاہتی؟ ارحم کو وہ دن یاد آ گیا جب ارویش اس سے ملے بغیر اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارویش ابھی تک ڈائیورس کی بات سن کر غصے میں تھی۔ ارحم چھوڑے مجھے، پہلے بتاؤ تمہیں مجھ سے ڈائیورس کیوں نہیں چاہیے؟ ارویش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ ارویش کا غصے سے لال ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ ارے واہ، میری بیگم جی تو غصہ بھی ہوتی ہیں، اسے بھی غصہ آتا ہے، جبکہ غصہ مجھے ہونا چاہیے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اب مجھے بتاؤ کیوں نہیں چاہیے ڈائیورس؟ آخر کار تھک کر ارویش نے ہار مان لی اور اپنے آپ کو دوبارہ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ ارویش نے مڑ کر ارحم کے سینے میں منہ چھپا لیا اور رونا شروع ہو گئی۔ ارحم نے بھی ارویش پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کیوں گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ تم نے مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ ارویش خاموشی سے روتی رہی، کیونکہ اس کے پاس ارحم کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم اتنی سی جان ہو اور اتنے بڑے کارنامے کیسے انجام دے لیتی ہو؟ پہلے شادی کر لی اور پھر مزے سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، بہت ظالم ہو یار۔ ارویش ارحم کے ہر الزام پر خاموشی سے اس کے سینے میں منہ چھپائے بس روئے جا رہی تھی۔
اس نے ارویش کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ یار اب بس بھی کرو، اپنی حسین آنکھوں پر ظلم تو نہ کرو، دیکھو کیسے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ ارویش کو اپنے اندر تک سکون کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب منہ چھپا کر کیوں رو رہی ہو؟ جب مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی تب یاد نہیں تھا؟ ارحم نے ارویش کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ارویش نے ارحم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور دوبارہ رونے لگ گئی۔ ارویش کے بس میں ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں تھا سوائے رونے دھونے کے۔ ارحم بھی خاموش ہو گیا۔ دونوں اسی کنڈیشن میں کھڑے رہے جیسے اپنے اندر سکون سما رہے ہوں۔ ارویش کو تو جیسے پناہ مل گئی ہو۔ یار اب رونا تو بند کرو، میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ جبکہ ارویش کو احساس ہوا کہ وہ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو جلدی سے پیچھے ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ پھر ارحم کی طرف دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ تو مجھے ڈائیورس دینے والے تھے؟ ارویش نے اپنی شرم مٹانے کے لیے سوال کیا۔ وہ تو تب ہی لوں گا نا جب مجھے نئی بیوی ملے گی۔ ارحم کی بات سن کر ارویش نے غصے سے اسے گھورا اور وہاں سے جانے لگی تو ارحم نے اس سے پکڑ لیا۔ یار ایک تو تمہیں بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، جب دیکھو بھاگتی رہتی ہو، اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ ارویش کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ارحم چھوڑیں مجھے، سب دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، آخر بیوی ہو میری، اور یہ پاکستان نہیں ہے، دبئی ہے، یہاں سب چلتا ہے اور بھی بہت کچھ۔ ارحم کی بات کا مطلب سمجھ کر ارویش نے ارحم کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیا۔ کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا اپنی اس ننھی سی جان پر سہ سکو۔ ڈائیورس تو ایک چھوٹی سی سزا تھی۔ یہ چھوٹی سی سزا تھی؟ جان نکل گئی تھی میری، ارویش غصے سے بولے۔ اور میری جان کا کیا؟ وہ کچھ نہیں، میں نے کیا کچھ نہیں سہا؟ اس ایک ماہ میں ہر سانس کے ساتھ تو مجھے یاد آتی تھی۔ ارویش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ ارحم کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ ارویش اپنی آنکھیں کھولو اور یہاں دیکھو۔ ارحم نے